السلام علیکم۔ خلافت عثمانیہ کے آخری بااختیار خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی کی زندگی پر بننے والے ٹرکش ڈرامہ پایۂ تخت عبدالحمید پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے کہنے پر پاکستان کے سرکاری ٹی وی چینل پی ٹی وی ہوم پر کامیابی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ڈرامہ سیریز پایۂ تخت عبدالحمید میں سلطان عبدالحمید کے قریب ترین افراد میں سے محمود پاشا کو خلافت عثمانیہ کا غدار دکھایا گیا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ محمود پاشا کون تھا، اس نے کیوں خلافت عثمانیہ کے ساتھ غداری کی تھی۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حارث اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹونز۔ محمود پاشا 1853 میں استنبول میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خلافت عثمانیہ کے گورنر خلیل پاشا تھے۔ ان کا نام محمود جلال الدین پاشا رکھا گیا۔ جب یہ 2 سال کی عمر کو پہنچے تو ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد خلیل پاشا کے سرپرست اعلیٰ اور ان کے گورنر علی قبل پاشا نے ان کو گود لے لیا اور ان کی سرپرستی میں یہ پروان چڑھے۔ محمود پاشا نے 3 شادیاں کی تھیں۔ ان کی تیسری بیوی سنیحہ سلطان عبدالحمید کی بہن تھیں۔ ان سے ان کے 2 بیٹے شہزادہ صباح الدین اور شہزادہ لطف اللہ پیدا ہوئے۔ محمود پاشا کی شادی سنیحہ سلطان سے سلطان عبدالعزیز کے عہد خلافت میں ہوئی تھی۔ جب سلطان عبدالعزیز کے بعد عبدالحمید خلافت عثمانیہ کے خلیفہ بنے تو قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے 1877 کو محمود پاشا کو وزیر کے عہدے پر فائز کر دیا۔ ان دنوں خلافت عثمانیہ کا وجود ختم کرنے کے لیے دشمن ہر طرح کی چالیں چل رہے تھے۔ ان میں سے ایک گروپ کے ساتھ محمود پاشا کے تعلقات کے بارے میں بھی باتیں ہونے لگیں، جس کی وجہ سے محمود پاشا کو وزارت کے عہدے سے برخاست کر کے ان پر انکوائری چلائی گئی۔ لیکن یہ تمام الزامات سچ ثابت نہ ہو سکے۔ اس کے بعد محمود پاشا کو سیاسی عہدے کی پیشکش کی گئی، لیکن محمود پاشا نے اس پیشکش کو قبول نہ کیا اور اپنا وقت اپنے بیٹوں کی تعلیم و تربیت اور شعر و شاعری میں گزارنے لگا۔ محمود پاشا کے دونوں بیٹے صباح الدین اور لطف اللہ ان دنوں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور یہ دونوں اپنے والد کی طرح سیاست میں بھی دلچسپی لینے لگے تھے۔ دشمنوں نے محمود پاشا پر چلائی گئی انکوائری کا فائدہ اٹھا کر ان دونوں بھائیوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور یہ دونوں سلطان عبدالحمید کے خلاف کام کرنے لگ گئے۔ جب اس بات کا علم سلطان عبدالحمید کو ہوا تو انہوں نے دونوں کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ یہ خبر سنتے ہی دونوں بھائی فرانس پہنچ گئے اور وہاں سے ینگ ترک تنظیم کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ تنظیم بعد میں سلطان عبدالحمید کے خلاف سب سے بڑی تنظیم بن گئی۔ محمود پاشا جو اب گھر میں صرف ایک شاعر بن کے رہ گئے تھے، وہ بھی بعد میں اپنے بیٹوں کے ساتھ اس تنظیم کا حصہ بن گئے۔ یہ لوگ فری میسن کے اشاروں پر چلتے ہوئے خلافت عثمانیہ میں خلافت والا نظام ختم کر کے جمہوری نظام لانا چاہتے تھے۔ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ سلطان عبدالحمید ثانی تھے۔ محمود پاشا کو یقین تھا کہ سلطان عبدالحمید کسی بھی وقت مجھے گرفتار کروا سکتے ہیں، اس لیے وہ 1899 میں گھومنے پھرنے کا بہانہ بنا کر فرانس میں فرار ہو گیا۔ اس نے بھاگنے کا پلان اتنا خفیہ بنایا کہ اس کی اپنی اہلیہ کو بھی خبر نہ ہو سکی۔ فرانس میں جا کر اس نے خلافت عثمانیہ اور سلطان عبدالحمید کے خلاف ایک اخبار میں مضامین لکھنا شروع کر دیے۔ محمود پاشا نے اپنے مضامین میں سلطان عبدالحمید کے خلاف سخت زبان استعمال کرتے ہوئے ان کی خلافت کو ناجائز قرار دے دیا۔ ان تمام واقعات کے بعد سنیحہ سلطان کے ساتھ ان کی شادی بھی ختم ہو گئی۔ محمود پاشا لندن میں اپنے بیٹوں کے ساتھ ایک عثمانی اخبار شائع کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس اخبار کا بنیادی مقصد خلافت عثمانیہ اور سلطان عبدالحمید کے خلاف نفرت انگیز مواد چھاپ کر لوگوں کے دلوں میں نفرت کا بیج پیدا کرنا تھا۔ محمود پاشا نے اخبار میں مذہبی دلائل سے یہ بات ثابت کرنا شروع کر دی کہ سلطان عبدالحمید نے خلافت پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ محمود پاشا نے اپنے اس بیان کو مختلف شہروں، خاص طور پر عرب ممالک میں تقسیم کیا۔ شہزادہ صباح الدین اور لطف اللہ نے یورپ میں قیام پذیر نوجوان لڑکوں کے ساتھ مل کر کانگریس کی تیاری پر کام شروع کر دیا۔
محمود پاشا بیماری کی وجہ سے اس تنظیم کا حصہ تو نہ بن سکا، لیکن اسے اعزازی طور پر کانگریس تنظیم کا صدر تسلیم کیا گیا اور اس کے بیٹے شہزادہ صباح الدین کو اس تنظیم کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ سن 1903 میں محمود پاشا بیماری کی وجہ سے 48 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، لیکن تب تک خلافت عثمانیہ کے خلاف اخبار بھی شائع ہو چکا تھا اور کانگریس تنظیم بھی وجود میں آ چکی تھی۔ سلطان عبدالحمید نے محمود پاشا کی لاش کو استنبول لانے کا کہا، لیکن اس کے بیٹوں نے آگے سے جواب دیا کہ جب تک ملک میں جمہوری نظام کا اعلان نہیں کیا جاتا تب تک ہم میں سے کوئی بھی زندہ یا مردہ واپس نہیں جائے گا۔ محمود پاشا کی آخری رسومات فرانس کے ایک ترک قبرستان میں ادا کی گئی۔ محمود پاشا کی نماز جنازہ ینگ ترکوں کی ایک چھوٹی سی ریلی میں تبدیل ہو گئی۔ اس کی نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی آتش گیر نظمیں عثمانی اخبار میں شائع ہوئی، اور اس کے بعد 1908 میں جب سلطان عبدالحمید ثانی معزول ہوئے تو اس وقت محمود پاشا کی لاش کو قبر سے نکال کر ایک بحری جہاز کے ذریعے استنبول لایا گیا۔ محمود پاشا اپنی زندگی میں تو جمہوری نظام نہ دیکھ سکا، لیکن اس کا شائع کردہ عثمانیہ اخبار اور کانگریس تنظیم نے خلافت عثمانیہ کو اندر سے کھوکھلا کر کے ایک عظیم الشان خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ طارق بن زیاد کون تھے تو آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔